نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات سبحان اللہ. پہلے جز سے جو سفر آغاز ہوا آج 30 کا نمبر دیکھ کے یہ دل شکر کے جذبات سے بھرپور. آئی ایم شور آپ سب کا بھی کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سارے حروف القرآن پہ سے ہمیں گزرنے کی توفیق دی، شعور کے ساتھ ان کو سیکھنے اور سمجھنے کا موقع دیا. آج صبح ایک بہت تجربہ مجھے ہوا، میرے سامنے کسی نے بنگلہ زبان کے اندر قرآن میرے سامنے رکھا تو میں سوچ رہی تھی کہ سبحان اللہ کتنا مشکل لگتا ہے نا کہ جب انسان اس کو سمجھنا چاہے اور سمجھ نہ پا رہا ہو کہ وہ لینگویج میں کیا لکھا ہوا ہے. تو اللہ کا کتنا احسان کہ اب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ہمیں سمجھ آتا ہے. اس کے بعد مجھے ایک اسٹور میں جانے کا موقع ملا تو وہاں پہ بظاہر ایک بالکل دکھنے میں غیر ملکی خاتون تھی. وہ میرے پاس آئی، مجھے انہوں نے السلام علیکم کیا اور اس کے بعد انہوں نے مجھے کچھ کہنا شروع کر دیا. تو میں نے کہا نہیں مجھے نہیں معلوم آپ کیا کہہ رہی ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا آپ کو عربی نہیں آتی ہے؟ تو میں نے کہا نہیں عربی نہیں آتی. اور اس کے بعد جب انہوں نے بات شروع کی تو وہ انہوں نے کہا کہ مطلب وہ ایجپٹ سے تھیں اور اسپوکن عربک بول رہی تھیں، جبکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت اچھا لگا جب انہوں نے قرآن کے ساتھ کچھ سوالات پوچھے. تو الحمدللہ قرآنک نالج، قرآنک وکیبلری ہم لوگوں کے لیے بہت آسان ہوگی نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت ساری دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارا ساتھ اس دنیا میں بھی بنائے رکھیں، اس سے کبھی بھی ہمارا رابطہ منقطع نہ ہو اور ہم بار بار اس قرآن پہ آ کے اس سے مزید اور مزید اور مزید اور مزید موتی چنتے رہیں. رائٹ الحمدللہ. اور یہ علم ہمارے لیے علم نافع بن جائے. اور یہ قرآن ہی ہے جو انسان کے دل کو تھامتا ہے اور انسان کی زندگی کو خوبصورت کر دیتا ہے. تو الحمدللہ نور علی نور کے سفر میں آپ سب کو بہت مبارک. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو خوشخبریاں دی، کتنے لوگوں نے انہیں سچا پایا؟ الحمدللہ سچا پاتے ہیں. جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے بعد اگر اس پہ عمل کیا جائے تو آسانی ہوتی جاتی ہے زندگی میں. الحمدللہ آپ لوگوں کی آواز میرے تک نہیں آ رہی، لیکن مزیومنگ کہ آپ کو میری آواز صحیح آ رہی ہوگی. الحمدللہ ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں جو علم کے راستے میں نکلتا ہے. اور علم عمل کو پکارتا ہے اور عمل کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق کر کے دکھائیے پھر اس پہ چلنے کی توفیق دیجیے اور ہمیں باطل کو باطل کر کے دکھائیے اور اسے بچنے کی توفیق دیجیے. اور جتنا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہمیں دیتے جائیں اتنا ہمارا شکر بڑھتا جائے. اتنی پریشانیاں نہ بڑھی بلکہ اتنا شکر بڑھتا جائے کہ اللہ جعلنا شکورا. اور جو بھی چیز ہم زیادہ کرنا چاہیں اس کے لیے شکر ادا کرنا شروع کر دیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت ساری دعا کہ اس قرآن پہ سے چلتے ہوئے ہم اپنے آپ کو قدم بہ قدم قدم بہ قدم محاسبہ کرتے رہیں کہ ہر حکم پہ ہر احکام پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے پیار سے ہمیں بتایا اس پہ میرا رویہ کیسا ہے. تو سبحان اللہ آخری 5 سپاروں کا سفر بھی بہت خوبصورت. اور اگر آپ کاؤنٹنگ کے حساب سے دیکھیں تو سورۃ الاحقاف 46 نمبر کی سورہ اور یہاں سے لے کے ہم چلیں گے سورۃ الناس تک. کون سے نمبر کی سورہ ہے سورۃ الناس؟ 114. سبحان اللہ. 46 آپ اس میں سے مائنس کیجئے، دیکھیے کتنی ساری صورتیں ہم اس میں سے گزرے ہیں. 26ویں سپارے میں، 27ویں سپارے میں، 28ویں سپارے میں، 29 سپارے میں اور 30 سپارے میں. اور یہ وہ سپارے ہیں جن میں خاص طور پہ 30 جز اور 29 جز بہت سے لوگوں نے اس کو حفظ بھی کیا ہوتا ہے، یاد کیا ہوتا ہے. تو اللہ سے بہت ساری دعا کہ ہمارے فہم میں، علم میں، عمل میں اور برکت ڈالیں اور ہم اس سے بہترین فائدہ لے سکیں. محاسبے کا طریقہ یہی ہوگا کہ ہم اتنے سے وقت میں جو کوئی خاص الفاظ ہیں ان کو اپنے پاس لکھیں گے کوئکلی اور پھر اپنے ایکشن کو دیکھیں گے کہ الحمدللہ کیا میں نے اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہے. تو الحمدللہ اگر ابھی تک میں نہیں شامل کر سکی تو پھر استغفر اللہ. اور کوئی چیز جو ہم نے انشاءاللہ اپنی زندگی میں ڈالنے ہیں تو اس کے لیے ہم نے اپنے بڑوں سے اور اپنے استادوں سے رابطہ رکھنا ہے، مستقل کوشش کرنی ہے کہ کس طرح سے ہم نے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں ڈال دینا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں جگہ دینی ہے.
تو سب سے پہلے ہمارے سامنے بہت ہی خوبصورت جز، اور کون سا جز ہے؟ حامیم، سورۃ الاحقاف کا، سورۃ الاحقاف کے ساتھ اس کا ابتدا، پھر اس میں سورۃ المحمد، سورۃ الفتح، سورۃ الحجرات، سورۃ القاف اور سورۃ الذاریات کی 36 آیات ہیں الحمدللہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نازل کی ہے یہ کتاب العزیز کی طرف سے اور الحکیم کی طرف سے، تو ہم میں سے جس کو بھی عزت چاہیے تو وہ، اور جس کو بھی حکمت چاہیے تو وہ اس کتاب سے رابطہ کرے، ٹھیک۔ اور بہت شعور کے ساتھ ہم کہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کیونکہ اپنے والدین کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ بہترین طور پہ احسان کا معاملہ کرنے والا بنائے۔ اس سورہ میں جو ہے وہ ہمیں بہت کچھ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو غلط کام ہے اس سے ہم نے دھوکہ نہیں کھانا، اور ایمان اور استقامت کے ساتھ چلتے چلے جانا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور کس طرح سے جب اللہ کا عذاب آ جائے تو اس سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ اور یہ اتنا خوبصورت لفظ ہے، کبھی کبھی قرآن پڑھنے والوں کو لوگ بہت اوپر پہنچا دیتے ہیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہہ دیا کہ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو بہت اخلاص نیت کے ساتھ کبھی کبھی ہم تکمیل قرآن کی بڑی بڑی محفلیں سجاتے ہیں، بہت بڑے بڑے فنکشنز کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہوا خیر مما یجمعون قل بفضل اللہ وبرحمتہ، بالکل خوشیاں منائیں، لیکن اصل خوشی، اصل سیلیبریشن تو واقعی اس دن ہوگی جس دن ہم انشاءاللہ جنت میں پہنچ جائیں گے، جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، رائٹ۔ ورنہ اپنی زندگی میں اس کو بڑا بڑا کر کے لکھ لیں کہ چاہے 30 سپارے بھی پڑھ جائیں، چاہے کورسز پہ کورسز کر جائیں، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور بہت گہرا نقطہ ہے، اور ہر عمل کرنے والے کے لیے درجات ہے، ٹھیک ہے نا، جو کر رہا ہے وہ اپنے لیے ہی کر رہا ہے، اور اللہ ہمیں بہترین کام کرنے کی توفیق دے۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ تو دعاؤں کو ہم دہرا لیں گے، آپ نے بہت تفصیل سے ان دعاؤں کے معنی دیکھے، اپنے آپ سے پوچھے کیا یہ دعا میں نے یاد کر لی، کیا میری زندگی کا حصہ بن گئی، تو یہ آپ نے اپنے ساتھ اس کا عمل کے حوالے سے دیکھتے چلے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور صبر کیا ہے؟ صبر بہت مشکل کام ہے، لیکن اللہم اجعلنا صبورا۔ اس کے بعد ہمارے سامنے سورۃ المحمد، اور کفار سے، سورۃ المحمد کفار سے اہل ایمان کا مقابلہ بھی اس میں، مومنوں کے درجات کے بارے میں بات ہوئی، دین سے پھر جانے والوں کی بھی سزا ہے، اور منافقین کا انجام بھی ہم نے دیکھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی ہم مدد کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے قدموں کو بھی جما دے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے قدموں کو بہت مبارک کرے جو یہاں سے نکلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے ساتھیوں کو سکھانے کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ہر عمل سے راضی ہوں، آپ کی تمام کوششوں کو کون دیکھتا ہے؟ اور وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، اور اللہ آپ کی کوششوں کو ضائع نہیں جانے دے گی، ٹھیک۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں، تو اللہ سے بہت دعائیں کرنی ہیں ہم نے کہ اللہ ہمیں اس قرآن پہ غور و فکر تدبر کی توفیق دے۔ کیونکہ اگر ہم پھر جائیں گے تو اللہ ہماری جگہ کسی اور کو لے آئے گا، ٹھیک ہے، اس میں جانے والی سیٹ کے اوپر کوئی اور بیٹھ جائے گا، ہمارے آنے یا جانے سے فرق نہیں پڑتا، اصل چیز یہ ہے کہ ہم اس سے فائدہ لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں۔ اور سورۃ الفتح بہت ہی خوبصورت میسج ہمارے سامنے، صلح حدیبیہ، فتح مبین کی بشارت، مخلصین منافقین کا ذکر، بیعت رضوان، اور اسلام کی سرفرازی، صحابہ کرام کی شان۔ یہ سورہ ہمیں بہت زیادہ عمل پہ ابھارتی ہے، ٹھیک۔ اور اللہ سے دعا کہ اللہ ہمارے بھی کچھ دلوں میں سکینت نازل کر دے، اور حمیت الجاہلیہ کا صحیح ہمیں سمجھ آ جائے، اور پھر اللہ ہمیں جو اجر عظیم کی دعوت دے رہے ہیں اللہ ہم اس کال پہ لبیک کہہ سکیں۔ سورۃ الحجرات میں اللہ اور رسول کی ہر معاملے میں اطاعت کا حکم، اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہم نے دیکھی کہ کیسے مصالحت کرنی ہے، کس طرح سے ہم نے تانا گوئی، طنز، بدگمانی، تجسس، غیبت، خاندانی جو غرور ہوتا ہے، ان سب سے کیسے بچنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایمان کا راستہ جو ہے وہ احسان کا راستہ ہے۔ تو بہت کچھ ہم نے اس سورہ سے لیا اپنے لیے، اور بہت بہترین آئی ہوپ کہ ہماری کردار سازی ہوئی ہو اس سورہ کے ذریعے۔ اور کون ہوتا ہے ہم سب کے ساتھ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ سورہ قاف میں ہم نے دیکھا کہ قرآن
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर और क़यामत के हवाले से मुकम्मल गवाही देता है, ठीक। और जज़ा और सज़ा यकीनी है हमारे लिए, और किस तरह हम अपने आप को अज़ाब आखिरत से बचा सकते हैं। और एक लफ्ज़ भी हमारे मुंह से नहीं निकलता, लेकिन वो लिख दिया जाता है, ठीक है। तो हम में से कितने साथी हैं जो अब बहुत सोच के बोलते हैं, 10 सेकंड लें और सोचें। फौरन से जो बात ज़हन में आती है वो बोल देती हूँ, ये थोड़ी देर सोचती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। और सूरत ज़ारियात के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया कि किस तरह से हमें क़यामत के दिन उठाया जाएगा और ये तमाम निशानियाँ हमारे सामने होंगी, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए ये बहुत आसान है। 27वें जुज़ का आगाज़ सूरत ज़ारियात की आयत नंबर 31 से स्टार्ट होता है, और फिर इसके अंदर है सूरतुल हदीद। और क्या है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का सवाल, क़ाला फ़मा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसिलून। और सूरत तूर इसके अंदर, सूरह नजम, सूरह कमर, सूरत रहमान, सूरत बाक़िया, सूरत हदीद। तो बहुत ही खूबसूरत हमारे पास ये पूरा सफ़र 27वें सिपारे के साथ। और करना क्या है, फ़फ़िर्रू इलल्लाह। अब आप मेरे सामने होते तो मैं आपको सबको खड़ा करके कहती कि चलिए 10 आप लोगों ने वॉकिंग करनी है अपनी जगह के ऊपर, ठीक है ना। तो हमने अल्लाह की तरफ दौड़ लगानी है, इंशाअल्लाह करेंगे, दौड़ लगाएंगे अल्लाह की तरफ दौड़। कितने साथी तैयार हैं अल्लाह की तरफ दौड़ लगाने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और दौड़ लगाने के लिए अपने आप को हल्का फुल्का रखना पड़ता है, राइट। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कुरान अल्लाह ने हमारे लिए आसान कर दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हम चाहते हैं इस पे गौर फिक्र करना। और क्या मुझे इस बात का यकीन हो गया कि मेरी 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 तख्लीक का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे बेहतरीन इबादत करने वालों में हमें शामिल कर ले। इस सूरह में तौहीद के तमाम दलाइल, आखिरत के दलाइल और जिन इंस की पैदाइश का मकसद बहुत खोल के हमारे सामने आ गया ना। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बहुत सारे और अम्बिया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन, आद का अंजाम, समूद का अंजाम, कौम नूह की तबाही, इन सब का जिक्र करके अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छे तरीके से याद दहानी मिल जाती है। सूरत तूर के अंदर भी हमने देखा कि आखिरत की जज़ा और सज़ा कैसे होगी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन के साथ उनका अंजाम क्या होगा, और मुत्तकीन को क्या सिला मिलेगा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग जारी रखने की हिदायत दी गई। यहाँ पे जो लोग एतराज़ करते हैं उनके सवालों का जवाब, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र और इंतज़ार की हिदायत दी गई कि आप सब्र के साथ चलते चले जाएं। क्यों? क्योंकि अल-मुत्तक़ीना फ़ी जन्नातिन व नाईम। और आप देखिए, आप महसूस करते होंगे इस वक्त भी जब आप आके यहाँ बैठते हैं माशाल्लाह, तो कितने लोगों को लगता है कि वाकई में हम किसी जन्नत के टुकड़े में आ गए हैं। कितना अच्छा लगता है ना जब हम इतने अच्छे से तरीके से और माशाल्लाह अल्लाह के लिए बेलौस निकलते हैं, तो कितना अच्छा एहसास होता है। और बिलाशुबा हलाकत है उस दिन झूठ बोलने वालों के लिए। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बेहतरीन जो है वो अपने लिए फैसले करने वाला बनाए। और सूरत नजम के अंदर जो है वो सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत वाज़ेह कर दिया कि कुरान जो है वो कोई शैतानी लिखी किताब नहीं है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाहिदात थे, वही का सिलसिला था, और इस सारे कायनात है। और लात, मन्नात और उज़्ज़ा देवियों की कोई हकीकत नहीं है, सुभान अल्लाह। और जो मुनकरीन हक हैं वो सिर्फ और सिर्फ ज़न की पैरवी करते हैं ना। और इन ज़न्न ला युगनी मिनल हक़्क़ि शैआ, और गुमान जो है वो हक़ के मुकाबले में कोई फ़ायदा नहीं देगा, ठीक है ना। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं उन्होंने वफ़ा करके दिखाई, बेहतरीन रोल मॉडल हमारे सामने। मूसा अलैहिस्सलाम की भी। और ये चीज़ अपने लिए बड़ी बड़ी करके लिख लें कि वअन्ना लैसा लिल इंसाना इल्ला मा सआ, ये इंसान के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय से वो कोशिश करे। मैं आपको 15 सेकंड देना चाहूँगी, और आप लिखिए अपने सामने कि क्या है इस वक्त आने वाले रमज़ान में भी वो कौन से मेरे 5 बड़े हदफ हैं जो मैं हासिल करना चाहती हूँ, ठीक है ना। हम दुनिया में क्या हासिल करना चाहते हैं? कुछ लोग $1 मिलियन लेना चाहते हैं, कुछ लोग मिलियन गुड डीड्स लेना चाहते हैं। हर एक की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है ना। कोई बाजार सिर्फ इसलिए जाता है दुआ पढ़ के कि उसको मिलियन गुड डीड्स मिल जाए, कुछ बाजार इसलिए जाते हैं कि उनको कोई डील्स मिल जाए, कोई दुनिया के फायदे हो जाए। तो हर बंदे की अपनी कोशिश है। तो लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय इसके जो उसने कोशिश की। तो 15 सेकंड लीजिए और लिखिए, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मुझे चाहिए क्या है।
क्या चीज़ है जो मुझे इंस्पायर करती है, और सब लिखें अपने पास, खामोशी से 5 लिखिए, और फिर जब आपको मौका मिले तो इन 5 में से अपने टॉप 3 को आइडेंटिफाई कीजिए, और फिर उस पर पूरे फोकस के साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह हनीफ बन के उस पर पूरी कोशिश आपने करनी है। और जब हम कोशिश करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अजर ज़ाया नहीं करते। सुभान अल्लाह। चलिए, इस वक़्त तो मैं आपको इतने सेकंड दे सकती हूँ, लेकिन आप चाहिए तो यहाँ पे रोकिए, अपने आप को सोचिए और मज़ीद इसको एलैबोरेट करें। वो कहते हैं ना कि जिसने अपने आप को पहचान लिया, उसने अपने रब को पहचान लिया। और सूरतुर रहमान बेहतरीन सूरह रहमान की नेमतों के ज़िक्र से भरपूर, कायनात की निशानियाँ, कैसे इसमें तवाज़ुन है, इसमें अदल है, और बहुत ही खूबसूरत सवाल बार-बार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और क्या मैं इसके जवाब देती हूँ जैसे जन्नात देते थे, ला बिशैइन मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़िबु फलकल हम्दु व लकश शुक्र। ठीक। और 31 बार ये सवाल हमसे पूछा गया ना, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ही ने हमें बेहतरीन तौर पे ये सिखाया। अल्लाह से बहुत सारी दुआ सूरतुल वाक़िया के अंदर कि अल्लाह हमें मुक़र्रबून में से बना दे, अल्लाह अस्हाबुल मईमना फि साबिक़ून अस्साबिक़ून, और हमें उलाइकल मुक़र्रबून, करीब रहने वालों में से बना दे। और सूरतुल हदीद अंधेरों से रोशनी की तरफ निकालने वाली, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे साथ होते हैं जहाँ कहीं भी हम होते हैं। कितनी खूबसूरत ये बात है, ईमान की समरात है। और सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत है। इस वक्त भी रात की गहराइयों में या दिन के उजाले में, वहुवा माअकुम ऐना मा कुंत। फिर और किसी की क्या ज़रूरत, किसी और से डरने की क्या ज़रूरत जब अल्लाह हमारे साथ होते हैं। और इसके बाद क्या है कि अगर जो अल्लाह के रास्ते में अपना वक्त, अपना माल, अपनी जान, अपनी स्किल्स लगाता है, तो अल्लाह उसमें इजाफा कर देते हैं। और शैतान कैसे हमें धोखे में डाल देता है कि वो हमें इंतज़ार में कर देता है, कभी-कभी शक में डाल देता है कि नहीं, शायद ऐसे नहीं हो, शायद ऐसे नहीं हो, राइट? और हमारे लिए उस पे कर देता है, और कभी-कभी ख्वाहिशात के नाम पे हमें पीछे कर देता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तमाम शैतान के वारों से बचा के रखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और वाक़ई में 28वें सिपारे में आते ही एहसास होता है कि क़द समी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सुन लिया। कितने लोगों को अब ये एहसास होता है कि वाक़ई में और कोई सुने ना सुने, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे साथ है, और हम जब चाहे अल्लाह से बातें कर सकते हैं। कहीं आते जाते, कहीं बैठे, कहीं उठते, कहीं लेटते, रात की करवटों में हम अल्लाह को पुकारें। और ज़िहार के अहकाम इसके अंदर, ये खातून की आवाज़ और अल्लाह ने सुन ली, और इल्म के रास्तों के अंदर वाक़ई में दर्जे हैं, और मना कर दिया गया नजवा से। अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे और आपको नजवा से बचा के रखे। और अपने आप से सवाल मैंने ये करना है कि क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ मुझे दिया, क्या मैंने वो ले लिया, और जिससे मुझे रोका, क्या मैं रुक गई? एक बड़ी खूबसूरत जामे सी चेकलिस्ट बन जाएगी। चाहिए तो अपने साथ, किसी के साथ इसको दोहराइए कि अच्छा क्या-क्या चीज़ है जो ठीक हो गई है, क्या-क्या चीज़ है जिसमें मज़ीद काम बाकी है। और ये दुआएँ, रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। तो किसी से भी हमने ना हसद करना है, ना कोई और गलत सोच अपने ज़हन में लानी है, बल्कि ये सोचना है कि हमने अपने नफ्स के लिए, कल के लिए क्या भेजा है। ठीक। और अगर ये पहाड़ पे नाजिल हुआ होता ये कुरान, तो फट जाता सूरतुल हश्र के अंदर। ग़ज़वा बनी नदीर के मुतल्लिक़ अहकामात थे इसमें, मुनाफ़िक़ीन के बहुत सारे जो अहवाल हैं इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिखाए हमें। फिर हामिलीन कुरान का मुकाम, कि कितना कुछ हमने इस सूरा में देखा। सूरह मुम्तहना हमारे दीन, हमारे एक इम्तिहान की तरह हमारे सामने, और अल्लाह से दुआएं, रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल्लज़ीना कफ़रू वग़फ़िर लना रब्बना इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। आमीन। रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। सिर्फ इस एक दुआ को अगर हम अपने अंदर जज़्ब करें तो इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है ना। और अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो पसंद करते हैं आप जैसे प्यारे साथी जो अल्लाह के रास्तों में निकलते हैं, और कैसे, जैसे कि मजबूत दीवार होती है। तो अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाइए, कैसा लग रहा है आपको? आप सारे साथी जब इतने तरतीब से, इतने अच्छे तरीके से बैठे हैं तो कैसा लगता है? और फिर जब नेकियों की पुकार आती है सूरत साफ में, तो फिर ऐसे आप जैसे प्यारे साथी क्या कहते हैं? नहनु अंसारुल्लाह।
یہ پوری سورہ غلبہ اسلام اور جہاد کے حوالے سے، اور پھر مجاہدوں پہ انعامات الہی کہ ان کے لیے کتنی ساری فتح کی بشارتیں ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی قابل تقلید نمونہ بھی ہم نے دیکھا، اور بہت کچھ اس میں دیکھنے کے بعد اگلی سورہ سورۃ الجمعہ. تو میں اس دن کو ضائع تو نہیں کر دیتی، یا میں اس کو بھرپور سننا کے ساتھ سجاتی ہوں اور اس سے بہترین فائدہ لیتی ہوں. تو بہت سارے ریمائنڈرز سورۃ الجمعہ کے حوالے سے ہمارے سامنے، اور سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نماز جمعہ کا اہتمام کرنے والا بنائے، اور اذان جمعہ کے بعد خرید و فروخت میں مصروف رہنے کے بجائے اللہ کے ذکر کا اہتمام کریں، رائٹ، اور اپنے گھر والوں کو بھی ہم اس پہ گامزن کر سکیں انشاءاللہ. اور اس کے بعد سورۃ المنافقون ہلا دیتی ہے دلوں کو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت ساری دعا کہ اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا جو اولئک هم الخاسرون، جو کہ خسارے میں ہوں گے. اپنے لیے شعور کے ساتھ دعا مانگیں گے کہ اللہم طہر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء ولساننا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم الخائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نفاق سے بچا کے رکھے، اور کہیں کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگ لیں، کیونکہ اللہ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے. فإن اللہ غفور الرحیم. اور سورۃ التغابن ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ اس دن کی تیاری کر لیں، ٹھیک، جس دن بہت کچھ ہوگا. ہار جیت کا اصل میدان جو ہے وہ آخرت ہے. یہ دنیا بہت چھوٹی سی ہے، یہ دنیا اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے گزار جائیے، اور پھر آخرت اپنی منمانی والی اللہ سے لے لیں، رائٹ. تو الحمدللہ اس کے بعد آنے والی سورہ سورۃ الطلاق. اور آپ میں سے کتنے لوگ ہاتھ اٹھا کے، مجھے آپ نے تھوڑی دیر کیا تھا کیمرہ آن تو مجھے نظر آئے تھے ساتھی، اگر ہاتھ اٹھا کے مجھے بتائیے کہ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے 1 سال میں آپ نے کسی کی طلاق کے حوالے سے سنا ہو کہ کسی کے گھر میں طلاق ہوئی ہو. ہاتھ اٹھا کے بتائیں گے 1 سال میں، پچھلے 1 سال میں اگر آپ نے سنا ہو کہ جی کسی کے گھر کوئی ٹوٹ گیا ہو، تو ہاتھ اٹھا کے آپ لوگ بتائیں گے. ایک ہاتھ ریز ہوا ہے، اچھا ماشاء اللہ، صرف ایک ہاتھ ہے، رائٹ، میں صحیح دیکھ رہی ہوں، صرف ایک ہاتھ پچھلے 1 سال میں. اچھا الحمدللہ، آپ لوگ تو اس لحاظ سے بہت اچھے ہیں. ہم لوگ تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ سبحان، جی سوری، جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. آئی تھنک آپ میوٹ پہ. جی 4-5 ہاتھ کھڑے ہیں صرف. 4-5 ہاتھ کھڑے ہیں. آپ یقین جانیے پچھلے 1 سال میں یہاں پہ ہمارے اس علاقے میں اور ویسٹرن کنٹریز میں ہم دیکھتے ہیں کتنی شادیاں اور کتنی ٹوٹ گئیں. اور سبحان اللہ، ایون جب میں آخری دفعہ پاکستان آئی تھی تو میں نے بہت سارے گھروں میں، اچھے اچھے گھروں میں بہت مسئلے مسائل دیکھے. اور سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کے سورہ میں ہمارے لیے طلاق اور عدت کے احکام جو ہے وہ دکھا دیے ہمارے لیے، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے. اور جو طلاق ہے اس کے حوالے سے واتقوا اللہ ربکم، بہت ہی خوبصورت آیت کے ساتھ اس کا آغاز ہوتا ہے. اور یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا the most hated حلال جو ہے وہ اس طلاق، کہ وہ حلال ہے لیکن پسندیدہ نہیں. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ ہم نے وہ معاشرہ بنانا ہے جہاں پہ اس کی نوبت نہ آئے انشاءاللہ. اور سورۃ التحریم کے اندر ہم نے دل کھول کے اپنے لیے دعائیں بھی مانگی کہ اللہ سبحانہ، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے حوالے سے واقعات بتا کے ہمارے سامنے بہت خوبصورت رول ماڈلز سامنے آ گئے نا. اور توبہ نصوح کی ہمیں تلقین کی گئی، اور اللہ سے ہم بھی دعا مانگتے ہیں کہ رب ابن لی عندک بیت فی الجنہ. تو اپنے جنت کے گھر کو ویژوائز کرتے ہیں آپ لوگ؟ کتنے ساتھی اپنے جنت کے گھر کو ویژوائز کرتے ہیں، سوچتے ہیں اس میں آپ کو کیا کیا چاہیے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں گے مجھے آپ. ماشاء اللہ تبارک اللہ، آپ تو بہت پیارے ساتھی ہیں، آپ کے ہاتھ مصروف ہیں، جلدی جلدی لکھ رہے ہیں. ماشاء اللہ تبارک اللہ. اور کتنا مزہ آئے گا نا جب ہم ایک دوسرے کے گھروں میں جایا کریں گے اور ایک دوسرے سے ملا کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ سکھ بازاروں میں بھی جانے کی توفیق دے. اور بہت مطلب جنت ایک بہت خوبصورت جگہ ہے. اپنے گھر والوں کے ساتھ ضرور ویژوائز کیا کریں کہ ہم وہاں کیا کیا کریں گے. 29 جز میں سورۃ الملک سے سفر شروع اور سورۃ المرسلات تک جاتا ہے. اور یہ یاد دہانی کہ صبح شام موت اور حیات کی جو کشمکش میں ہم رہتے ہیں، اور وہ کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو کام کیا جا سکتا ہے اور کام کو بہترین بھی کیا جا سکتا ہے. آج سے میں نے اپنا کام خوبصورت طریقے سے کرنا ہے، اور ہر رات کے اختتام پہ ضرور جو ہے وہ سورۃ الملک کو اپنا ساتھی بنائیے اپنی قبر میں، تاکہ وہ آپ کے لیے روشنی کا باعث ہو. اور پانی کا ایک قطرہ پیتے ہوئے بھی یاد رکھیے کہ اگر یہ پانی اللہ لے جائیں تو کون ہے جو ہمیں واپس کر سکتا ہے.
اور پھر سورۃ القلم میں اس قلم کی قسم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ جو کچھ لکھتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ اجر غیر ممنون، اور اپنے اخلاق کو ہم نے بھی انشاءاللہ اپنے نبی کے ساتھ خلق عظیم پہ لے کے جانا ہے۔ سورۃ الحاقہ ہلا دینے والی اور بلا شبہ ایک یاد دہانی متقین کے لیے، تو اللہم جعلنا منہم، اور ہم کیسے بنیں گے متقین؟ جو ہم صبر جمیلہ کرنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہاں کوئی ساتھی سورۃ المعارج میں آپ سوچیے نا، جب اوپر چڑھنا شروع کرتے ہیں تو ولا یسأل حمیم حمیما، یہاں پہ تو لوگ کیلو قال میں بہت وقت صرف کر دیتے ہیں، تو وہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے استغفار کی کثرت کرنی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے۔ سورۃ النوح کے حوالے سے بھی، نوح علیہ السلام کے ایز اے رول ماڈل بھی ہمارے سامنے، اور پھر سورۃ الجن کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن سننے کے بعد جنوں کے تاثرات کیسے تھے، اور آج میرا تاثر اس قرآن کے حوالے سے کیسا ہے نا۔ اور سورۃ المزمل انسان کو کھڑا کر دیتی ہے، رات کو قیام کرنے کی ہدایت ہمیں مل گئی، قرآن کی تلاوت کا طریقہ ہمیں مل گیا، اور شب بیداری مطلب رات کو جاگنے میں کیا کیا چیز ضروری ہوگی، جس نے دن میں بہت کام کرنے ہیں اس کو رات کو پھر فیول بھرنا پڑے گا نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین طور پہ قیام اللیل کی توفیق دے، اور کچھ نہیں تو فجر سے کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے ضرور اٹھ کے دیکھیے۔ اور آج کل تو آپ نے دیکھا ہوگا اس قدر خوبصورت فل مون ہے باہر، اور واقعی میں اس کو دیکھ کے احساس ہوتا ہے کہ ایک دن اسی طرح انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد سورہ مدثر، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرنے کی تلقین، اور اپنے معاملات جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ چھوڑنے کی ہدایت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ نفس لوامہ کو جو ہے وہ یہاں پہ سورۃ القیامہ کے حوالے سے ہم مطمئنہ کی طرف لے کے جانے والے بنائیں، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت ہمیں ملتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور سورۃ الانسان انسان کو واقعی میں ہلا کے رکھ دیتی ہے، میرا اور آپ کا ذکر اس سورہ کے اندر، اور ہماری تخلیق، اور اب کرنا کیا ہے؟ اما شاکر و اما کفورا، تو کون سا راستہ ہم چوز کریں گے؟ شکر گزاری کا کہ کفر کا؟ شکر گزاری کا انشاءاللہ۔ تو چلیے اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے سوال پوچھتے ہیں سورۃ المرسلات میں کہ اس کے بعد کس چیز پہ تم ایمان لاؤ گے، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو جھٹلاتے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، بہت غور سے ہم نے بہت کچھ دیکھا، اور ان تمام صورتوں میں اور اپنے لیے محاسبے کے عمل لکھتے چلے گئے۔ بہت بڑی ایک خبر، اور یہ وہ خبر جس کے بعد عمل، اس کے بعد ایکشن کرنا بہت ضروری، اور وہ ہے سورۃ النبا 30ویں سپارے میں، اور عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں وہ بات چیت کر رہے ہیں، اور یہاں سے لے کے پھر سورۃ الناس تک کا سفر۔ اور بہت بڑی یاد دہانی ہم سب کے لیے سورۃ النازیات کے اندر بھی، کہ کیا میں نے اپنے دل کو جو ہے وہ خواہشات سے پاک کر لیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ مجھے اپنے رب کے آگے کھڑا ہونا ہے۔ تو چلتے بیٹھتے اٹھتے پھرتے کبھی کبھی ہم کسی شخصیت سے تو ڈرتے ہیں، لیکن اللہ کا ڈر ہمارے اندر نہیں رہتا۔ یاد دہانی کے کرامن کاتبین ہمارے آس پاس ہیں، اور قیامت کے دن علمت نفس ما احترت، کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا لے کے آئے، اور ہم اپنے لکھے ہوئی چیزیں اور ہم اپنی زندگی میں کی ہوئی چیزوں کو کہاں دیکھنا چاہیں گے؟ آپشن نمبر 1 سجین، یا آپشن نمبر 2 علیین؟ کہاں دیکھنا چاہیں گے ہم؟ کہاں دیکھنا چاہیں گے؟ 1 یا 2؟ آپ فنگرز پہ بھی بتا سکتے ہیں مجھے، تو مجھے نظر آ جائے گا۔ تو ہم دیکھنا چاہیں گے نمبر 2 پہ، علیین میں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ریکارڈز کو کر دے، ہمیں متففین میں سے نہ بنائے انشاءاللہ۔ اور سورۃ الانشقاق، اور سورۃ الانفطار، اور یہ بہت ساری صورتیں ہمیں اللہ کی کائنات پہ غور و فکر کا دعوت دیتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت ساری دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کائنات پہ غور و فکر کرنے والا بنائے، اور ہمیں ان میں سے بنائے جو واقعی میں اپنا تزکیہ کر لیتے نا۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا وانت ولیہا ومولاہا۔ اور سورۃ الغاشیہ، ان صورتوں کے تو صرف آپ نام ہی لکھتے ہیں نا، سورۃ الفجر، کتنی صورتیں ہمیں یاد ہیں، کتنی صورتیں ہم نماز میں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، اور یہ تو اتنی خوبصورت آیات۔ جب آج ہم 30ویں سپارے کی تکمیل کر رہے ہیں تو بہت دل سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ جب ملک الموت آ جائے اور ہم اس دنیا سے جانے والے ہوں تو ہمیں یہ آواز سنائی دے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آمین یا رب العالمین۔ کیونکہ اس دنیا کو ہم جتنا بھی جنت بنانا چاہیں وہ نہیں بن پائے گی،
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دونوں راستے ہمارے سامنے دے دیے. اور کچھ نہیں نظر آتا تو کیا صرف اپنی آنکھیں ذرا لگی نا اپنی آنکھوں کو ذرا ہاتھ لگائیں, بلکہ بند کر لیں اپنی آنکھیں. آپ لوگ تو اتنی محنت کرتے ہیں 10 سیکنڈ کے لیے, آپ سب اپنی آنکھوں کو تھوڑا سا بند کریں. 10 سیکنڈ وہ مکمل بند کر دیں, پین وین سب چھوڑ دیں, 10 سیکنڈ صرف بند کریں. اور ذرا وہ ہیٹ جو آپ کو فیل ہوگی نا, گرمائش پڑھ کے ماشاء اللہ سبحان اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کو اس قرآن کے ساتھ بھی ٹھنڈا کرے. اور اپنا ریسٹ بھی آپ نے بہت کرنا ہے, اور کبھی کبھی صرف 10 منٹ سوچ وچار کے لیے نکالا کریں. باہر گارڈن میں نکل جائیں, صرف 10 منٹ کے لیے باہر سوچیں واقعی میں علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین. اور تجوید کے اسٹوڈنٹس تو بہت اچھی طرح سے سوچ سکتے ہیں. وہ بتائیں گے فنگرز میں مجھے شفتین سے کتنے لیٹرز نکلتے ہیں, حروف جو شفتین سے آتے ہیں؟ اگر کوئی بتا رہا ہے تو مجھے آپ اونچی آواز میں بتا دیں تو مجھے پتا چل جائے گا. 4 ہیں, بالکل ٹھیک ہے, الحمدللہ, ماشاء اللہ تبارک اللہ. تو ہم نے اس کو سب کو دیکھنا ہے. اور سورۃ الشمس میں ہم نے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها. تو کیا میرے صبح شام کی الائنمنٹ صحیح ہو گئی کہ ایسا تو نہیں راتیں جاگنے میں گزر جائیں اور صبح سونے میں گزر جائیں؟ تو الحمدللہ. اور سورۃ اللیل کے اندر بھی بہت تفصیل سے ہم نے پورا راستہ دیکھا کہ ہم نے کہاں جانا ہے, کس طرح سے کرنا ہے. اور فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آسانی کر دیتے ہیں. پہلی دفعہ سبیل الجنہ میں شاید آپ کو مشکل لگا, اور پھر نور کے اندر آپ کو وہی چیزیں وہ آیتیں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں. پھر آپ جب دوبارہ دہراتے ہیں تو مزید آسان ہوتی چلی جاتی ہیں. تو اللہ ہمیں بخل سے بچائے, اور عنقریب اللہ وہ دیں گے جس سے تم راضی ہو جاؤ گے, اور بلا شبہ آخرت پہلی سے بہتر ہے. اور یہ لفظ تو آپ اپنے پاس لکھ رکھ لیجئے کہ ایک مشکل کے ساتھ بہت ساری آسانیاں, ان مع العسر یسرا. ٹھیک ہے, تو جہاں کہیں مشکل آ جائے, جہاں کہیں انسان بالکل تڑپ جائے اور ختم ہو جائے, اور اس وقت سوچے کہ بس اب تو ختم ہو گئی میری, تو وہاں پہ آپ اس کو مقام شکر بنا لیں گے. ٹھیک ہے نا, اس شکوہ کی جگہ کو آپ نے شکر بنا لینا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس ایک مشکل کے ساتھ بہت ساری آسانی ہے. آج ہی ہماری ایک ساتھی ہے یہاں پہ اٹلانٹا کیمپس میں, ان کی ہم بات کر رہے تھے کہ جیسے میرے بھی ہسبینڈ کا لاسٹ منتھ ایکسیڈنٹ ہوا, تو ہماری ایک گاڑی جو ہے وہ بالکل مطلب خراب ہو گئی. اللہ کا شکر ہے وہ لوگ تو ٹھیک ہے, لیکن جب گاڑی خراب ہو گئی تو ایک مشکل کے ساتھ بہت ساری آسانی ہے. پہلے خود ہی گاڑی چلاتے تھے, خود ہی پہنچتے تھے, اب کبھی کوئی ساتھی کہہ دیتا ہے چلو بھائی میں لے جاتا ہوں یا میں لے آتی ہوں. تو ایک مشکل کے ساتھ بہت ساری آسانیاں ہوتی ہیں, بس ہمیں وہ شکر والی اینک لگانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, علم نشرح لک صدرک, کیا اللہ نے تمہارے دلوں کو کھول نہیں دیا. تو جب بھی کبھی آپ نے مشکل میں آنا ہے تو آپ نے یہی سوچنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے اس کے ساتھ بہت ساری آسانیاں رکھی ہیں. اور الیس اللہ باحکم الحاکمین, بلا اللہ احکم الحاکمین, بلا وانا علی ذلک من الشاہدین. یہ ضرور ہم نے جواب بھی دینا ہے. اور جتنا ہم اقرا کے سفر میں آگے بڑھتے جائیں اتنا ہم نے اللہ کے سامنے جھکتے چلے جانا ہے نا. واسجد واقترب, پر حقیقت یہ جتنا کچھ ہم سیکھتے جاتے ہیں واقعی احساس ہوتا ہے. آپ اگری کرتے ہیں کہ واقعی احساس ہوتا جاتا ہے کہ ہمیں تو کچھ بھی تو نہیں آتا. سبحان اللہ, ابھی تو کتنی باریکیاں ہیں جو کہ ہمیں معلوم ہی نہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اللہ ہمیں اس رات کو پانے والوں میں سے بنائے, اور اپنی زندگی کا مقصد یہی بنا لے کہ رضی اللہ عنہم ورضوان ذلک لمن خشی ربہ, اللہم اجعلنا من الخاشعین. اللہ ہمیں اس میں سے بنائے. اور جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی اللہ کے پاس پائے گا نا. تو یہاں سے اٹھتے ہوئے آپ کہیں پہ بھی چلتے پھرتے, کہیں کوئی چھوٹا سا دانہ بھی دیکھیں, چھوٹا سا پیپر بھی, تو اٹھا کے ٹریش میں ڈال دیں. کہیں سے گزرتے ہوئے کچھ چھوٹا سا عمل بھی کر جائیں, کہیں کوئی لائٹ جل رہی تھی فالتو اس کو بند کر دیا, کہیں کوئی چیز فکس کرنے والی تھی آپ نے وہ کر دی. کیوں؟ کیونکہ آپ کو وہ ایک ایک عمل آپ کو واپس کیا جائے گا. لیکن انسان کیا ہے, اپنے رب کا ناشکرا ہے. اور لحب الخیر لشدید. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت ساری دعا کی اس سے پہلے کہ القاریہ تم القاریہ کا دن آ جائے, ہم اپنی اصلاح کر لیں, اور علم الیقین کے ساتھ, اس دنیا میں علم کے ساتھ, ہم اس قبر میں جانے سے پہلے اپنی اصلاح کر لیں. اور اس جگہ کو وہاں پہ جا کے ہمیں افسوس نہ ہو. تو اپنی زبان کو تانا گوئی, کشنا یا کسی کی غیبت سے بالکل پاک کر لینا ہے. اور کیا کرنا ہے, اللہ کی عبادت بہترین طریقے سے. اور سورۃ العصر ہمیں اس بات کی یاد دہانی کہ وقت مقابلہ سخت, اور یہ 4 کام کہ ایمان, عمل اور صبر
اور حق کی تاکید، یہ سب ساتھ ساتھ ہم نے کرتے چلے جانے، ٹھیک ہے. اور جب آپ بہت سارے لوگوں کو اس دین میں داخل ہوتے دیکھیں تو کیا کرنا ہے، اللہ ہی کی تسبیح بیان کرنی ہے اور استغفار کی کثرت کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور سبحان اللہ، ہر سورہ سے ہم نے بہت بہت سارے عمل کے نقطے لیتے چلے گئے، اور آخر میں موعظتین ہمارے لیے بہترین یاد دہانی اور بہترین ہمارے لیے اس بات کی، جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. تو بالکل اسی طرح سورہ فلق اور سورۃ الناس کے اختتام کہ رب اللہ ہی ہے جو رب کائنات ہے، اللہ ہی ہمیں اپنی بنائی ہوئی مخلوق سے بچا کے رکھیں گے. تو اپنی محاسبے کی شیٹس میں ضرور لکھیے کہ اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہیں، سب خوش ہیں اپنی اس اچیومنٹ پہ، الحمدللہ. اور جہاں کہیں ابھی کمی ہے تو اس پہ ہم نے دل چھوٹا نہیں کرنا، اور انشاءاللہ بس آپ نے اس سفر پہ چلتے چلے جانا ہے اس احساس کے ساتھ کہ قرآن کے 5 حقوق پورے ہوتے رہیں، اس پہ ایمان بھی، اس کی تلاوت بھی، اس پہ فہم بھی، اس پہ عمل بھی، اور پھر یہ آگے تک بھی پہنچانے میں ہم نے حصہ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اور جو بہترین طریقہ کسی کو بھی قرآن سے جوڑنے کا ہے اس میں یہ ہے کہ وہ آپ کا اپنا عمل سب سے زیادہ کاؤنٹ کرے گا، ٹھیک ہے نا. دا بیسٹ نصیحہ از یور ایگزامپل. لوگ اس قرآن کو تو بعد میں دیکھیں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس قرآن کو پڑھنے سیکھنے اور ہر ایک عمل صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو. اللہ سے بہت ساری دعا کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے آج بہت واقعی میں اپنے گھروں میں جو ہے وہ شیئر کریں ریفلیکشنز، اور واقعی میں جتنا عمل بڑھتا جائے اتنے ہمبل ہوتے چلے جائیں. آج ضرور سوچیں میرے گھر میں جو لوگ ہیں میں کیسے ان کو مزید سرو کر سکتی ہوں، کیسے ان کے لیے مزید کوئی بہتری کا معاملہ کر سکتی ہوں. کوئی چھوٹی سی چیز لے جائیے اپنے ہر رشتے کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے خاص طور پہ، اگر ساس سسر ہیں ان کے لیے اپنی خوشیاں بانٹیے. خوشیوں کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ضرور اپنی خوشیوں کو شیئر کیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سے راضی ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں، عمل میں، وقت میں اور برکت ڈالے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا کرے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.